رحمت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دلواتا کس سے ہے؟ کہو مصطفیٰ سے دلواتا ہے۔ اب اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی تو دے، تو امت کی عزت یہ ہے کہ امت ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، وہ بالواسطہ ہے، بالواسطہ ہے، بالواسطہ ہے۔ لوگ کہیں گے واسطہ کیسے ہے؟ پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو سبحان اللہ۔ واسطہ پتہ چلا ہے؟ پڑھ ذرا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ، بولو سبحان اللہ۔ واسطے پتہ چل رہے ہیں؟ پڑھ لی، ساری نماز پڑھ لی، ساری نماز ہو گئی، ثنا بھی پڑھی ہے، اللہ اکبر بھی کیا ہے، سبحان ربی العظیم بھی کہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا ہے، اس میں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، فاتحہ شریف کو پڑھا ہے، سارا کچھ پڑھتے گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں تو غیر اللہ کا رستہ پوچھ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں تو اپنے پروردگار سے ان لوگوں کا رستہ پوچھ رہا ہے، لوگوں کا غیر اللہ کا رستہ پوچھ رہا ہے۔ کدھر کدھر؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستے پر، صراط الذین، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ یار غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز تو باطل ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں تو اپنے اللہ سے غیر اللہ کا رستہ پوچھ رہا ہے۔ تیری تو اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک تو ان کا رستہ نہ پوچھ۔ کن کا رستہ ہے بھائی جو نماز میں ہر رکعت میں پوچھتے ہو؟ کس کا رستہ پوچھ رہے ہو؟ سورۃ طٰخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعِلْمِ، ہم نے ان کو اختیار دیا علی العالمین، علم پر ہم نے سارے عالمین میں اختیار دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب شیشہ ہوتا ہے ایک، شیشے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ شیشے میں ایک بندہ تصویر اپنی دیکھے تو کتنے بندے نظر آتے ہیں شیشے میں؟ بولو بھائی، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو تو کتنے بندے نظر آتے ہیں؟ ایک یا 10؟ ایک بندہ شیشہ دیکھ رہا ہے تو اس میں اس کو کتنے بندے نظر آئیں گے؟ اونچا بولے، ایک بندہ نظر آئے گا۔ اب شیشہ گر کے ٹوٹ جائے، شیشہ گر کے ٹوٹ جائے، کائنات والوں محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے والوں اور مصطفیٰ پر اپنا عقیدہ اور ایمان رکھنے والوں، جب حضور شافی محشر امام الانبیاء سراج الانبیاء قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا من اللہ باذنہ وسراجا منیر، جن کو اللہ نے سراج بنایا، کیا ان کی اولاد کی کوئی عزت نہیں؟ ان کی اولاد کا کوئی مرتبہ نہیں؟
حضور طائف سے چلے مکے تک پہنچے، سفر مکے سے مدینے تک کا ہوا، طائف والوں سے پتھر کھا کر مصطفیٰ نے اللہ اکبر کو بچایا ہے۔ تیرے کانوں میں رس گھولنے والی آواز، 5 وقت جو تیرے کانوں میں آزان کی آواز آتی ہے، یہ مصطفیٰ کو پتھر لگے مدینے مکے میں، طائف والوں نے پتھر مارے، کیا دشمنی کی پروردگار کی؟ مصطفیٰ نے اللہ کی دشمنی کو اپنے لیے قبول کیا۔ جو اللہ کا دشمن ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کا دشمن میرا دشمن ہے، اور رب کی دشمنی کو اپنے گلے ڈالا۔ وہ تو بتوں کے پوجنے والے تھے، وہ بتوں کے پوجنے والے تھے، لیکن نبی کو تو مانتے تھے یار۔ کافر نبی کو مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ نبی کو نہ مانتے ہوتے تو اپنی امانتیں نبی کو کیوں دیتے؟ ان کو صادق اور امین کیوں کہتے؟ نبی کو مانتے تھے بھائی۔ اور حضرت عمر بن خطاب کے پاس جو وہ شخص آیا تھا، مسلمان بنا ہوا تھا، اور آ کر یہ کہہ رہا تھا، اے عمر میں مسلمان ہوں اور یہ کافر ہے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو۔ تو عمر بن خطاب نے جب مسئلے کی تحقیق میں بات چیت شروع کی تو وہ کافر کہنے لگا، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے عمر، یہ مسلمان ہو کہ تیرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس مردود کے سر کو قلم کر دیا، فرمایا